اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 لیسن نمبر 20، را کی موٹی اور باریک آواز کی پہچان اور مشق۔ یعنی را کو کب موٹا پڑھنا ہے کب باریک پڑھنا ہے اس کے متعلق ہے۔ اس میں 5 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، را پر اگر زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی ہوگی اور اگر زیر ہو تو وہ باریک ہوگی۔ موٹی را کی مشق کریں۔ را الف زبر را، را الف زبر را، را۔ اس طرح پھر را و پیش رو، رو، رو۔ السلام علیکم۔ رو، رو، رو۔ اس طرح را، رو، را، رو، را، رو۔ ار، حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار، 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 ار۔ تو اس طرح را موٹی پڑ جائے گی۔ رحیم، را کے اوپر زبر ہے تو موٹی ہوگی۔ رحیم، ربک، مراء، رأوا، والخیرات، ربنا، الرحمن، والراشدون، ظاہرا، غفورا، ومبشرا، ونذیرا، سرا، کلما رزقوا، یہاں پیش ہے را کے اوپر موٹی پڑ جائے، کلما رزقوا، کلما رزقوا، صابرون، وعشرون، ربما، جرف، يخرون، ففروا، مروا، منذر، قدیر، قدیر، شہر، مفر، مستقر۔ اچھا، اب باریک را کی جو ہے نا مشق کرنی ہے، اور جو حروف موٹے ہوتے ہیں سب سے ان میں کم درجہ را کا ہے موٹا کرنے میں۔ باریک را کی مشق، ری، رازے ری، ری، اری، 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 رین، 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 الرین، 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 شریب، شاکرین، رجال، والصابرین، والغارمین۔ جہاں جہاں بھی را آ رہی ہے یہ زیر کے ساتھ ہیں تو اس کو باریک پڑھنا ہے۔ الرجال، یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ را کے نیچے زیر ہے۔ فا مشدد ہو یا جس طرح بھی ہو، لیکن ہے کہ زیر ہوگی را کی تو را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے۔ الرجال، حرم، بالبر، ذریۃ، دری، وفی الرقاب، قمر، امر، بشر۔ تو یہ را کو موٹا اور باریک کی جو ہے نا مشق تھی۔ درج ذیل الفاظ کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں۔ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن۔ یہاں جو ہے لفظ اللہ کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، لفظ اللہ کا نام یہاں باریک ہوگا، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، اور را کے اوپر زبر ہے تو را موٹی ہوگی،
سرا يخرون يسرون يفر المرء، یہاں بھی راہ موٹی ہوگی. ففروا مستمر مستقر الرجال، یہاں راز باریک ہوگی. ومن شر بشر حرم برز ذریۃ. تو یہ قاعدہ نمبر 1 جو ہے نا ہم نے پڑھ لیا، اس کا راہ کو باریک اور موٹا پڑھنے کے متعلق نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا. اب قاعدہ نمبر 2 جو ہے ہم نے پڑھنا ہے. قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ جزم والی راہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی ہوگی، اور اگر پہلے زیر ہو تو وہ باریک ہوگی. یعنی راہ خود اس کے اوپر جزم ہوگی. یعنی راہ ساکن سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ راہ ساکن سے پہلے کیا ہے، زبر ہے یا زیر ہے. اگر راہ ساکن سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے. اس طرح اور ار 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 قرضا برق يرضونه لا ترفعوا مرحبا يسرنا القرآن قربا يرزقون قرآنا فرقانا وأمر أهلك نرسل المرسلين. اور باریک راہ کی مشق، باریک راہ کی مشق کریں گے. 12 زیر بیر 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 بیر، تیر تیر تیر، فیر فیر فیر، فرعون مریۃ یسر انذرهم شرعة مرفقا وذكرهم استغفر لذنبك قم فأنذر وربك فكبر. یہاں پہلے جو ہے نا وربک، یہاں تو اس راہ کو موٹا پڑھنا، اس کے اوپر زبر ہے. تو یہاں را ساکن سے پہلے جو ہے نا جو موضوع چل رہا ہے، را ساکن سے پہلے زیر نمبر 2 اس کے متعلق ہے. فکبر، یہ را باریک ہوگی. وثیابک فطہر. قاعدہ نمبر 3 صورتوں میں جزم والی راہ سے پہلے زیر ہونے کے باوجود راہ موٹی پڑھی جائے گی. جزم والی راہ سے پہلے زیر ایسے حمزہ پر ہو جو الف کی شکل میں لکھا ہو، لیکن الاربتی کی راہ باریک ہوگی. جزم والی راہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. نمبر 3، جزم والی راہ کے بعد کوئی موٹا حرف اسی کلمہ میں ہو، لیکن فرقین کی راہ کو موٹا اور باریک پڑھنا دونوں طرح صحیح ہیں. درج ذیل الفاظ کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں. ارجع، یہاں جو ہے را ساکن سے پہلے تو یہاں حمزہ جو ہے الف کی شکل میں لکھا ہے، تو را ساکن سے پہلے ایسا حمزہ جو الف کی شکل میں لکھا ہو تو اس کی راہ جو ہے موٹی پڑی جائے گی. ارجع، ارجعی، ارجعوا، رب ارجعونی، رب ارحمهما الذي ارتضى
من ارتضى لمن ارتضى إن ارتبتم أم ارتابوا قرطاسين سين پڑھیں گے مرصادا لبالمرصاد ارصادا فرقة فرقن کی راہ دونوں طریقوں کے ساتھ یعنی پڑھنی ہے. فرقن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح فرقن دونوں طرح یعنی فرقن موٹا و باریک دونوں طرح. ہاں یہاں سے دوبارہ پھر آپ دیکھ لیں ارصادا فرقن یعنی دونوں طرح موٹا اور باریک دونوں طرح ہم نے اس کو پڑھ لیا. قاعدہ نمبر 4 را پر ٹھہرتے وقت اگر اس سے پہلا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو وہ را موٹی ہوگی، اور اگر را سے پہلا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی. درج ذیل الفاظ کی وصلاً وقفاً صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں. والعصری را کے نیچے زیر باریک، وقف کریں گے تو را کو موٹا پڑھنا. والعصر والفجر وقف کریں گے والفجر والوتر اس طرح والبتر. دار البواری ہے دار البوار، من النار ہے من النار. یہاں جو ہے نا غنہ بھی ساتھ ہوگا، نون مشدد ہے من النار یعنی وقف کریں گے اس طرح. یعنی فی الصدور ہے فی الصدور، را پھر موٹی فی الصدور. ذکر ہے ذکر، الذکر. السحر قدیر ہے قدیر. نوٹ وقف والی را سے پہلے یا ساکن ہو تو را باریک ہوگی، چاہے یا ساکن سے پہلے زبر ہی ہو. جیسے خیرن ہے خیر، را پھر باریک ہو جائے گی، یا ساکن سے پہلے را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے. خیرن خیر. الطیر را جو ہے نا را کے اوپر پیش ہے تو را موٹی پڑی جا رہی، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو چونکہ اس سے پہلے یا ساکن ہے تو اس لیے پھر باریک ہوگی. الطیر را باریک. پھر اسی طرح عزیر وقف کے بغیر را موٹی ہوگی، وقف کریں گے عزیر. السیر تو وقف کریں گے السیر را باریک. اس طرح ضیر خیر. یا ساکن را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را باریک ہوگی. اچھا نوٹ شد والی راہ پر اگر وقف اس طرح کریں کہ تشدید باقی رہے اور حرکت کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو. درج ذیل الفاظ کی وصلاً وقفاً صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں. تو وقفاً وصلاً دونوں طرح ان کو پڑھنا ہے. لیل بشر بسحرین بسحر بن نذر نکور قدیر المدثر منتشر
سحر مستمر، سحر مستمر، یعنی وقف میں شد کو ظاہر کرنا ہے۔ تو نیچے جو الفاظ ہیں تقریباً یہ سارے جو ہے نا الفاظ جو آ رہے ہیں ابھی یہاں، تو ان شد والے ہیں، تو ان پہ جب وقف کریں گے شد کو ظاہر کریں گے۔ امر مستقر، امر مستقر، عذاب مستقر، عذاب مستقر، القانعة والمعتر، القانعة والمعتر، أدهى وأمر، أدهى وأمر، یعنی شد کو ظاہر کرنا ہے لیکن حرکت بیچ میں جو ہے نا ظاہر نہ ہو کوئی۔ أين المفر، أين المفر، يومئذ المستقر، يومئذ المستقر۔ اب قاعدہ نمبر 5 پڑھنا ہے۔ اگر القطری اور مصر کی راہ پر وقف کیا جائے تو راہ کو موٹا اور باریک پڑھنا دونوں طرح صحیح ہے۔ یعنی ان دو الفاظ کے متعلق ہیں، القطری اور مصر کے متعلق۔ موٹی راہ کے ساتھ مشق کریں۔ القطر، 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 مصر، 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 باریک راہ کے ساتھ مشق کریں، مشق کیجیے۔ القطر، 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 مصر، مصر، مصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، نون مشدد میں غنہ کریں گے اور یہاں مد جائز ہے، اس کو دوگنا کھینچیں گے، اور انزلناہ یہاں اخفا کرنا ہے، نون کے اوپر کھڑا زبر اس کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ فی میں یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ لیلۃ القدر، یہاں جو ہے دال میں قلقلہ ہوگا، قاف کو موٹا کرنا ہے، اور وقف میں را ساکن ہو جائے گی۔ وما ادراک، یہاں جو ہے نا مد جائز ہے، اس کی مقدار بھی جو ہے نا اس کو بھی دوگنا کھینچنا ہے، دال میں قلقلہ کریں گے، را کو تھوڑا کھینچنا ہے، کھڑا زبر ہے۔ ما لیلۃ، یہاں جو الف مدہ ہے اور آگے پھر یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ ما لیلۃ القدر، تو یہاں قاف کو موٹا کرنا ہے، دال میں قلقلہ ہوگا۔ لیلۃ القدر، یہاں بھی یا لین ہے اور قاف کو موٹا کرنا ہے، دال میں قلقلہ ہوگا، اور ادھر بھی خا کو موٹا کرنا ہے، گلے کے شروع سے آواز نکلے گا۔ خیر، خیر من، یا لین ہے یہاں، اور دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے میم آ گیا تو ادغام مع الغنہ ہوگا، اور من میں جو ہے نون ساکن پہ جو ہے نا اظہار ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے، تو یہاں غنہ نہیں کرنا بلکہ اظہار کرنا ہے۔ الفی شہر، یہاں جو ہے را ساکن ہو جائے گی اور ہا کی آواز گلے کے آخر سے نکالنی ہے۔ تنزل الملائکۃ، یہاں جو ہے مد واجب ہے، اس کو دوگنا کھینچنا ہے۔ والروح، یہاں جو ہے را کو موٹا پڑھنا ہے اور واو مدہ بھی ہے، یہاں پھر یا مدہ ہے اور الف مدہ دونوں ہیں فیہا میں۔ بِإِذْنِ، ذال کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، زا سے چینج نہ ہو جائے۔ ربہم من، یہاں جو ہے با کے اوپر شد ہے تو شد کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ میم ساکن میں جو ہے نا یہاں جو ہے ہا جو ہے نا میم سے مل جائے گی، کیونکہ میم مشدد ہے تو میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، اور پھر آگے نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ کل امر، وقف کریں گے درا موٹی پڑ جائے گی۔ سلام، کھڑا زبر ایک تھوڑا کھینچنا ہے۔ ہی حتی، تاکہ اوپر کھڑا زبر ہے تھوڑا کھینچنا ہے۔ مطلع الفجر، یہاں جو ہے غور کو موٹا پڑھنا ہے، جیم میں قلقلہ ہوگا۔
تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. والسلام.